السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی بار ہم نے اس کہانی کی پارٹ نمبر 1 اپلوڈ کی ہے، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں اسی ویڈیو میں دے دوں گی، تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اور یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ سائرہ اس باغ میں ان کبوتروں کو پکڑنے لگتی ہے اور انہیں دانا دیتی ہے۔ اس کی سہیلیاں جھولے میں بیٹھی جھولے کھا رہی ہوتی ہیں۔ سائرہ مگن دکھائی دے رہی تھی کبوتروں سے۔ جب دانا ختم ہو گیا تو کبوتر زاروں قدار اڑنے لگی۔ سائرہ بہت خوش تھی۔ جب وہ کبوتروں کو نہیں دیکھتی تھی تو اسے مزہ نہیں آتا تھا۔ سائرہ اگر چاہتی تو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتی تھی کبوتر، لیکن اس کے والد صاحب گھر میں بلیاں رکھتے تھے، جس وجہ سے سائرہ کو خوف ہوتی تھی کہ کہیں بلیاں کبوتروں کو نہ کھا جائے۔ بس اسی ڈر سے سائرہ اپنے گھر میں پالنے کے لیے کبوتروں کو نہیں رکھتی تھی، بس اپنے والدہ بیگم سے چھپ چھپ کر آتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس باغ میں۔ کبوتروں کے لیے دانا لے کر آتی تھی، روز انہیں دانا دیتی تھی۔ چلو چلو گھر چلتے ہیں، سائرہ کی سہیلیاں جلدی سے جھولے سے اترتے ہی گھر جانے کا کہنے لگی۔ سائرہ نیچے کی طرف گئی ہوئی تھی نہر میں پانی پینے کے لیے۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ پانی انتہائی ٹھنڈا اور صاف ستھرا تھا۔ سائرہ پانی پی کر اپنا چہرہ دھونے کے بعد اس نہر کے قریب بیٹھنے لگی۔ اس کے پیر پانی کے اندر تھے۔ گرمی کی وجہ سے اسے اب سکون محسوس ہو رہی تھی۔ درخت سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گئی تھی۔ سائرہ چل گھر چلتے ہیں، سائرہ انہیں کہنے لگی۔ مجھے تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا ہے، بہت سکون محسوس ہو رہی ہے یہاں، ایسے لگ رہا ہے اس درخت کا سایہ مجھے یہاں سے ہلنے نہیں دے گا۔ کچھ عجیب ہی احساس ہے اس درخت کے سائے میں، آخر کیا ہے اس میں؟ سائرہ درخت کے طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی سہیلیاں تو خوف کے مارے ڈرنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ گھر نہیں جانا ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اس درخت میں کوئی جن رہتا ہے جو تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے رہا ہے۔ سائرہ ہنسنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو لگتا ہے تم نیہا، جن وہ بھی یہاں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جن رات کے وقت ہوتے ہیں اور دن کے وقت جن بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے نیہا تم تو آج پاگل ہی ہو گئی ہو۔ کیا تمہیں نہیں ہے پتا کہ رات کے وقت مخلوق نکلتے ہیں، صبح کا وقت فرشتوں کا وقت ہوتا ہے؟ اس کی دوست نیہا سائرہ کو کہنے لگی کہ تم نے جو کہا کہ تمہیں یہاں سے جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا ہے، اس درخت کے نیچے پتہ نہیں ایسا کیا ہے جو آپ کو یہاں سے ہلنے تک نہیں دے رہی۔ اس کی دوست نے کہا کہ مجھے اسی بات کا خوف ہوا تو میں نے ایسے تمہیں کہہ دیا ہے۔ آج سے پہلے تو تم نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا ہے، اور ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں تو جائیں گے بھی تمہارے ساتھ، اور تم جو یہاں نہر کے قریب بیٹھ کر ایسی باتیں کرو گی تو ظاہر سی بات ہے ہم تو تم سے سوال کریں گے ہی۔ اس کی دوست نیہا نے اپنے دوسرے دوستوں کی جانب دیکھ کر سائرہ سے یہ کہا تو سائرہ جلدی سے اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے، میں یہاں پر کبوتروں کے لیے بھی آتی ہوں اور اس جگہ کے لیے بھی آتی ہوں، یہاں پہ بہت زیادہ سکون محسوس ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہے اس جگہ میں جو مجھے یہاں پر سکون دے رہا ہے اور مجھے یہاں سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ تم جب لوگ جھولے میں بیٹھ کر مگن ہوتی ہو تو میں یہاں چلی آتی ہوں۔ انتہائی خوبصورت جگہ ہے، گاؤں کا منظر انتہائی دلکش اور خوبصورت جگہ ہے۔ کیا تم لوگوں کو یہاں پر بیٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے؟ سائرہ اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی۔
اس کی سہیلیاں کہنے لگی ہم تو جھولے سے بیٹھ کر ہی گھر جانے کا کہتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم ہی کہاں ہے، گھر کے ہزاروں کام ہوتے ہیں، ہزاروں اخراجات ہوتے ہیں، اور اماں کی بھی طبیعت آج کل صحیح نہیں ہے، تو بھلا ہم یہاں پر کیوں اتنا بیٹھیں گے؟ تم تو اپنی والد اور والدہ کی ایک ہی بیٹی ہو، تمہاری والدہ بھی اب سارا گھر کا کام کر لیتی ہے، تو تم فارغ ہوتی ہو تو یہاں پر چلے آتی ہو، اب ہم تو ٹھہرے کام کرنے والی لڑکیاں۔ وہ ہنس کر کہکا لگانے لگی۔ سائرہ بھی ہنس رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں تم لوگوں کی تو فیکٹریاں ہی لگی ہوئی ہیں جیسے، مجھے کوئی کام نہیں ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ اس کی سہیلیاں جب آگے کی طرف بڑھنے لگی تو سائرہ سب سے پیچھے تھی، اس کا درخت میں دوپٹہ پھنس گیا۔ سائرہ کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اسے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس درخت کے نیچے کچھ ایسا ہے جو اسے یہاں سے ہلنے نہیں دے رہا، اور اب اس کی دوپٹہ درخت میں کیسے پھنس گئی ہے۔ سائرہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کہانی کا تیسرا پارٹ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ پہلی قسط کی لنک آپ کو اسی ہی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور یہ کہانی کا پارٹ نمبر 2 ہے، تو اس کا پارٹ نمبر 3 پڑھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں، تو اس اسٹوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کہانی پسند آئی تو ہمیں کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔